إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذل أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم كانوا لا يتناهون عن المنكر وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ یہودیوں کی تاریخ، ان کا ماضی، وہ قوم کون تھی، زمانے کیسے گزرے، پھر انہوں نے حق کا کیسے انکار کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ایک چہیتی قوم سے اللہ تعالیٰ کی ذلیل کردہ قوم کیسے ہو گئی اور گمراہ کن قوم کیسے ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر جو ہے آج کوشش کریں گے کہ ان تمام نکات کو جو ہے کور کیا جائے، لیکن آپ جانتے ہیں چونکہ یہ بہت بڑی لمبی اور گفتگو ہے، بہت بڑا جو ہے یہ ایک ٹاپک ہے، اتنے سے کم وقت میں یہ ہونا تھوڑا ممکن نہیں ہے، تو ایسے سینوپسس ٹائپ، کیونکہ اس میں سے ہر پوائنٹ کا کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ہم کسی نہ کسی درس میں دیکھ چکے ہیں، تو آپ کے لیے سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائیں گی۔ تو میں مختصر سا شروعات سے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم کبھی کسی وقت لیں گے انشاءاللہ تعالی دنیا کیسے بنی، اس کے آگے کا جو معاملہ تھا آنے والے چند دروس کے اندر۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بسایا، آدم علیہ السلام کی نسل سے سارے انسان پیدا ہوئے، جس کو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ایک مرد اور ایک عورت اور ان کے اولاد سے مطلب پوری انسانیت کو بسایا۔ پھر آگے سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو ہے، اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو گروہ میں جو ہے بانٹ دیا، الگ الگ لوگ نظر آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ کنبے، قبیلے، قوم وغیرہ، یہ حالانکہ سب پہلے ایک ہی تھے، سب آدم علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عذاب نازل کیا، کیونکہ پہلی بار نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا؟ دنیا میں شرک کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک اچھے نیک انسان حضرت نوح کو بھیجا، نبی بنا کر، رسول بنا کر۔ وہ انہوں نے آ کر لوگوں کو تربیت کی، لوگ نہیں مانے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے کشتی تیار کی، بس جو ایمان والے تھے اس میں شامل ہو گئے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو عذاب میں غرق کر دیا، زمین پھر سے شرک سے پاک ہو گئی۔ اس کے بعد اس کشتی میں سوار جتنے لوگ تھے پھر ان سے دنیا بسی، اور نوح علیہ السلام کا ذکر بہت ساری قوموں کی کتابوں میں آتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اکثر قومیں جانتی ہیں، جیسے بائبل میں ذکر ہے، یعنی توریت اور زبور، بائبل پورا اس کا کمپائلیشن ہے، توریت، زبور، انجیل ملا کر بائبل بنتی ہے، تو تینوں کتابوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں چائنیز اوریجن کی بہت ساری کتابوں میں ایک ذکر ہے، نام الگ ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ کشتی میں سوار ایک انسان جس کو اوپر والے نے جو ہے مدد کی، اس نے انسانیت کو بچایا تھا۔ پھر ایسے بہت سارے ایسے لوگ جو نہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، تو کچھ چائنا کے اوپری علاقوں میں بہت سارے ایسے کیوز ہیں جس میں یہ ساری کہانی شکلوں کے اندر، یعنی نقش و نگار میں، پینٹنگز کی شکل میں گفاؤں کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ایک انسان کشتی بنا رہا ہے وغیرہ اس طرح سے۔ خیر ہمارا ابھی وہ بحث کا موضوع نہیں ہے، ابھی ہماری وہ ڈسکشن نہیں ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے دنیا کو بسایا۔ پھر اکثر جو قومیں بستی تھی وہ عراق، ایران، اس کے اطراف میں، عرب، ایران اور عراق، اتنے علاقے میں ہی دنیا بسا کرتی تھی، آس پاس میں دنیا نہیں تھی۔ پھر لوگ مائیگریٹ ہوئے، دنیا بڑھتی گئی، لوگ پھیلتے گئے، لیکن اتنا تو طے ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر بستی میں، دنیا کے کونے کونے میں نبی اور رسول کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر
قوم میں، ہر بستی میں، ہر سمودائے میں ہم نے ایک ہادی یعنی ہدایت کا راستہ بتانے والا بھیجا، صحیح راستہ بتانے والا، اللہ کو بتانے والا ہم نے گائیڈ ہر زمانے میں گیا ہے، ہر قوم میں گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 25 نبیوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے، باقیہ کا ذکر نہیں کیا، حدیث میں آتا ہے بہت سارے لوگوں کا ذکر، ٹھیک ہے۔ اس طرح انسانیت بستی گئی۔ انہی نبیوں میں سے ایک بہت ہی اہم نبی جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عراق کے ار شہر کے رہنے والے تھے۔ یہ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ شرک کو ناپسند کرتے تھے، بتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے والد مورتی بنانے کا کام کیا کرتے تھے، انہوں اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے قوم کو دعوت دی، جب بڑے ہوئے، شعور آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا تو انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، جس وجہ سے ان کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا، شہر سے نکال دیا گیا۔ وہ اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جن کو انہوں نے ایک مقام پر مدین کے قریب چھوڑ دیا تھا جہاں قوم لوط کو تباہ و برباد کیا گیا، یہ واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا گیا تھا ایک قوم کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ کہاں چلی گئی؟ فلسطین، جو علاقہ آج ہے، وہ وہاں پر جا کر بس گئے، وہاں رہنے لگے۔ اس سے پہلے واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ مصر سے ہوتے ہوئے گئے تھے، وہاں واقعہ ہوا آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا۔ وہ بادشاہ نے حضرت سارہ پر بری نظر رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اس کو دی۔ وہ سمجھ گیا کہ نیک لوگ ہیں، اس نے بہت انعامات ان کو دیے، اور ساتھ میں حضرت ہاجرہ بھی دے دیا جو غلام تھے ان کے۔ کسی نے کہا کہ ان کی بیٹی تھی، راجا کی پرنسس تھی، الگ الگ روایتیں آتی ہیں۔ خیر، حضرت ہاجرہ ایک نبی کی بیوی ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک نیک خاتون تھی۔ حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن حضرت ہاجرہ سے پھر اولاد ہوئی، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو 25 برس کی عمر میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتے ہیں؟ نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، ان کا نام تھا حضرت اسماعیل۔ آزمائش، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی امتحانات سے آزمایا اور وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم کو حکم دیا اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل جو کہ دودھ پیتے ہیں عرب کے صحرا میں چھوڑ دو۔ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ تھا، لیکن یہ ٹیسٹ کے اندر بہت بڑے انعام بھی تھا، اللہ تعالیٰ کو وہاں انسانیت بسانی تھی۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کے ساتھ وہاں پر رہ گئی، وہ بھی اتنی فرما بردار بیوی۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جانے لگے اس ریگستان میں، تو کہا کہ مجھے کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سر ہلا کر بولتے ہاں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل جائیے آپ، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت اسماعیل کے ساتھ وہاں رہنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین جاتے ہیں۔ حضرت سارہ سے پھر ان کو اولاد ہوئی ایک بڑی عمر کے بعد، حضرت اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ عرب میں رہنے لگے۔ عرب میں حضرت اسماعیل نے لوگوں کو اسلام کی بارے میں بتایا اور ان کو تعلیمات دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کو تعلیمات دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا، نبی بنایا، وہ تعلیمات دیتے رہے۔ حضرت اسحاق اس علاقے میں جو فلسطین کی طرف علاقہ تھا، یہاں پر آپ جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ حضرت اسحاق کے پھر بیٹے تھے حضرت یعقوب، یہ حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا نیک بندہ، تو اسرائیل نام تھا ان کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 ایک بیوی سے اور 2 دوسری بیوی سے۔ جو دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے وہ کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ پھر پورا واقعہ آپ نے سورہ یوسف میں سنا کہ کس طرح سے واقعہ ہوا، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد کیا، جلن کیا، کنویں میں ڈال دیا، ایک قافلہ اٹھا کر ان کو لے کے جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو مصر پہنچا دیتے ہیں۔ پھر مصر میں یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہوتا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے۔ دیکھیے ہر نبی کے ساتھ آزمائش ہوئی، ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، رونے دھونے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو آزمایا، بڑی بڑی آزمائش۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکومت دیتا ہے، وہ حکومت سنبھالتے ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہم یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا، پھر ان کے تمام جو بھائی تھے وہاں جا کر بس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکمرانی دیتا ہے بنی اسرائیل کو، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو، جن کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ قرآن نے جن کو بنی اسرائیل اشارہ کیا، یہ 12 قبیلے تھے، 12 بیٹوں سے چلے۔ پھر کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلا، جب یہ لوگ، ان کی نسلیں، آنے والی نسلیں یوسف علیہ السلام کی، یہ جب بگڑ گئی، گناہ کے مرتکب ہو گئی، گناہ میں ملوث ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پستی میں لایا اور فرعونیوں کو حکومت دے دی۔ جو قوم گناہ میں پڑ جاتی ہے، گناہ میں بہت زیادہ حد سے نکل جاتی ہے،
چاہے وہ اللہ کے ماننے والے کیوں نہ ہو. یہ قوم بنی اسرائیل اللہ کی ماننے والی تھی نا, فرعونی اللہ کو نہیں مانتے تھے, لیکن یہ دیکھیے کیا ہوا, اللہ نے ان کو غالب کر دیا. آج بھی ویسے ہی چل رہا ہے معاملہ. آپ دیکھیے کسی زمانے میں ہم غالب تھے, آج مغلوب ہے, کیونکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کر دیا. فرعونی بادشاہ بن گئے. فرعون بولے تو یہ ٹائٹل ہے, جیسے مغل میں کئی مغل گزرے نا, تو فرعون میں بھی کئی فرعون گزرے ہیں, جس میں سے جو فرعون کا ذکر قرآن میں ہے وہ کون سا فرعون تھا؟ رمیسس سیکنڈ جو تھا. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد فرعونی ان کے اوپر ظلم کرنے لگے, پھر یہ دعائیں کرنے لگے, منتیں کرنے لگے, اللہ سے مدد مانگنے لگے. بڑی عجیب قوم تھی, بہت نافرمانیاں کرتی تھی. اللہ جب بھی ان کو سکون دیتا, نعمتیں دیتا, فوراً نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتی. آج بھی ان کے وہی حالات ہیں. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے اندر بھیجا. فرعون ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو غلام بنا لیتا تھا. یہ حالات ہو گئے تھے بنی اسرائیل کے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے اندر نبی بھیجا, موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. انہوں نے اپنی قوم کو فرعون سے بچایا. فرعون کا لشکر غرق ہو گیا, واقعہ آپ کو معلوم ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر فلسطین کی طرف واپس آئے. جو واپس آئے تھے حضرت یعقوب کے زمانے میں مصر, اب سب واپس جا رہے ہیں فلسطین. جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم شہر میں داخل ہوں گے تو تمہیں مقابلہ کرنا ہے, جہاد کرنا ہے, وہاں جو قوم ہے اس سے لڑنا ہے تم کو. تو کیا بولی موسیٰ علیہ السلام کی قوم؟ دیکھیے کیسی قوم تھی اس زمانے سے. یہ یہود ہے, حالانکہ جو ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پہ مسلمان تھے, لیکن ان میں جو نافرمان تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے. کیا بولے موسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں ذکر ہے کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب تم ہی لڑو, ہم تو نہیں لڑتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. مدد فرمانے کے بعد وہ جب شہر میں داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا ان سے, جب شہر میں داخل ہو تو اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے جانا اور سر کے بل جھک کر جانا. تو یہ لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی پیٹھ کے بل گئے. آپ بولیں گے کیا عجیب بات ہے, ایسا کیوں کر انہوں نے؟ اللہ نے انعام دیا, شہر فتح کیا, اللہ کے ذکر کرو بولا اور اندر داخل ہو جاؤ, لیکن یہ پیٹ کے بل گئے کیونکہ نافرمانی ان کے اندر لکھی ہوئی تھی. قرآن نے ذکر کیا اس بات کو. اپنے الٹے ہو کر جانے لگے ہو پیٹ کے بل. اتنے نافرمان قوم تھی. اللہ ان کو بار بار انعامات دیتا, نافرمانی کرتی. آج ہمارا حال ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے, کامیابی دیتا ہے, پھر ہم گناہ کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں رمضان میں. پھر رمضان کے بعد جیسے تھے, ہے نا, NCC میں ملٹری میں کمانڈ ہوتا جیسے تھے, مطلب پریڈ کرتے کرتے وہ کمانڈ دیتا ہو جیسے تھے, مطلب واپس جیسے تھے کھڑے ہو جاؤ سب. تو ہمارا بھی حال یہودیوں کی جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب پریشانی آتی ہے روتے چلاتے, ہے نا, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے, راتوں میں جاگتے, رمضانوں میں نمازیں پڑھتے, اللہ تعالیٰ پھر آپ کو انعام سے نوازتا ہے. پھر کیا کرتے آپ؟ بھول جاتے اللہ کو. پھر ناچ گانا, میوزک, گھومنا پھرنا, نمازوں کا چھوڑنا, لڑائی گالی گلوچ, ایک دوسرے کو تکلیف, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا, مسلمانوں کو تکلیف دینا, ہے نا, شروع ہو جاتا ہے. جیسے اللہ نوازتا ہے. یہودیوں کی چالیں ہمارے اندر آ گئی. آپ دیکھیے, چلیے اب وہ شہر مل گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن میں انہوں نے سب سے زیادہ نبیوں کو جو ہے ستایا ہے. یہ قوم نے, ان کے قبیلے میں ایک شخص کا نام تھا یہودا, جس کو وہ کہتے تھے انگریزی میں جوڈا, اسی سے نام بنا یہودیت, یہودی مذہب یا جوڈائزم. ورنہ یہ مسلمان تھے, یہ اللہ پر ایمان لائے تھے. انہوں نے اپنا نام الگ رکھ لیا قبیلے کے نام پر, حالانکہ ان کا نام یہودی نہیں تھا. ٹھیک ہے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ مسلمان تھے, انہوں نے اپنے آپ کو مسیحی نام رکھ دیا, عیسیٰ کے ماننے والے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے اپنا نام کرائسٹ رکھ دیا, کرسچن. کرائسٹ یعنی جو مسیح جس کو بولتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے مسیحا بن کر لوگوں کی مدد کریں گے نا قیامت سے پہلے, اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے. تو انہوں نے بھی نام بدل دیا. خیر اب بات چل رہی یہودیوں کی, تو یہاں انہوں نے کیا کیا, پھر بہت موسیٰ علیہ السلام کو عجیب عجیب سوال کرتے اور پریشان کرتے. اللہ تعالیٰ حکم دے گا گائے کی قربانی کرو, تو وہ گائے کیسی ہو, اس کا رنگ کیسا ہو, عجیب عجیب سوالات. موسیٰ علیہ السلام کو کئی سوالات کی انہوں نے, قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوگوں نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اتنی نافرمانی کی کہ ایک واقعہ قرآن کے اندر ذکر بھی ہے, جالوت اور طالوت کا. ٹھیک ہے, طالوت کون ہے جانتے نا آپ لوگ؟ ارے پتہ ہے کہ نہیں وہ جالوت اور طالوت یہ واقعہ, یہ اللہ کے جو ہے ایک جو ہے نیک بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو
حکومت دی تھی. اور ان کے مخالف کون تھا؟ جالوت، جس سے ان کی لڑائی تھی. اور ان کی فوج میں تھے حضرت داؤد علیہ السلام، جنہوں نے اس کو مار گرایا تھا. اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے ان کو فتح دی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے نبیوں کو پھر ستانا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان کو سزا دی. قرآن میں اس کا ذکر ہے. قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بخت نظر کا ذکر آ رہا ہے. بخت نظر کے تعلق سے آتا ہے. بخت نظر کون تھا؟ بخت نظر ایک بادشاہ تھا. 582 قبل مسیح یعنی BC بیفور کرائسٹ ہم جس کو کہیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 582 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ بخت نظر ایک شخص تھا. اس نے کیا کیا؟ ان کے اوپر حملہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے اپنے لڑاکے بھیجے. اب اللہ تعالیٰ ایسے کسی کو کیسے بھیجتا ہے، کسی کے اوپر مسلط کیسے کرتا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. کیا یہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. جو قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتی ہے، جب وہ نافرمانی پر اتر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کے اوپر عذاب نازل فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح سے عذاب نازل فرماتا ہے؟ آسمان سے، زمین سے. اس کا ذکر قرآن میں 3 طرح کے عذاب کا ذکر حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل کرتا ہے، یا پھر زمین سے نازل کرتا ہے، یا پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 2 قوموں کو آپس میں بھیڑا دیتا ہے، لڑا دیتا ہے. یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. تو آپ کو پتا ہے بخت نظر داخل ہوا، اتنے یہودی مارے اس نے کہ خون کی ندیاں پورے شہر میں بہنے لگی، اور پورا بیت المقدس اس نے تباہ کر دیا، توڑ دیا. اور کئی یہودیوں کو اپنے ساتھ کیا کیا؟ اس نے بندی بنا کر، ان کو جو ہے قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے کر گیا، اور یہ کئی سال تک اس کے پاس جو ہے غلام بن کر رہے. اس نے جو ہے ان کو قید میں رکھا، اور یہ معاملہ تقریباً جو ہے 70 سال تک چلا. اس کے بعد پھر یہ اللہ سے منتیں مانگنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے، پھر واپس اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا بنی اسرائیل، یہ فلسطین. پھر وہ واپس آئے، پھر آ کر بسے. پھر کب؟ 198 قبل مسیح 198 BC میں یہ لوگ پھر نافرمانی پر آئے. نبیوں، آپ کو پتہ ہے ان کے زمانے میں، یہودیوں کے مطلب ان کی قوم میں، حضرت یعقوب کے بعد کوئی بھی ایسا وقت خالی نہیں گیا کہ ان کے پاس نبی نہ آئے ہو. کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ اس میں نبی موجود نہ ہو. پھر بھی کتنے نافرمان تھے دیکھو. جبکہ ادھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اسماعیل علیہ السلام عرب میں، اسحاق علیہ السلام فلسطین. اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 4000 سال تک کوئی نبی نہیں ہے. ڈائریکٹ کون آ رہے ہیں ان کی نسل میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کوئی نبی نہیں ہے اتنے ہزاروں سالوں میں. جبکہ ادھر اتنے ہی کم وقفے میں کتنے نبی آ گئے؟ 2000 سے زیادہ نبی آ گئے. پھر بھی نافرمان قوم، پھر نافرمانی کرنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم نے دوسری بار اپنے لڑاکے بھیجے. قرآن میں ذکر ہے اس کا. اور وہ کون تھا؟ یہ جو ہے انطاکیہ اینٹیوکس III، یہ جو ہے اس نے جو ہے حملہ کیا فلسطین پر 198 BC میں. سیم ویسے ہی جیسے بخت نظر نے حال کیا تھا، بخت نصر نے، اس نے بھی ویسے ہی کیا. خوب ان کو مارا، خوب ان کے ساتھ جو ہے بربادی کا معاملہ کیا. اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. پھر اس کے بعد یہ پھر توبہ کرنے لگے، پھر اللہ سے معافیاں مانگنے لگے. پھر 63 برس ہی گزرے تھے، 63 سے 70 سال گزرے تھے. پھر روم کا ایک بادشاہ تھا ٹیٹس نے پھر آیا، پھر دھویا ان کو پکڑ کے. دیکھیے ان کی کتنی دھلائی ہوتی تھی. ابھی 70 سال کے وقفے ہی نہیں گزر رہے ہیں. ٹیٹس آیا 70 سال بعد، اس نے خوب یہودیوں کو مارا، اتنا خوریزی کیا کہ تاریخ میں آج بھی ہسٹری میں اس کے نشان باقی ہے کہ اس نے بہت یہودیوں کو مارا.
اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ میں نے خطبے میں شروع میں آیت پڑھی نا، یہ انبیاء کو بغیر حق کے، بغیر الحق یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے، اور نافرمانی کے لیے شریعت کے اندر۔ جیسے کچھ اسرائیلیات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس زمانے کے بادشاہ نے، یہودی بادشاہ نے کیا، جانتا ہے کہ نبی ہے، رسول ہے، پھر بھی کیوں قتل کیا پتہ ہے آپ کو؟ اس کو اس کی اپنی بھتیجے سے نکاح کرنا تھا، جو کہ ان شریعت میں جائز نہیں تھا۔ انہوں نے کہا شریعتاً یہ جائز نہیں ہے، تو اس نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کروا دیا، مطلب شہید کر دیا ان کو، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ یہ ایسے تھے، اور اس پر بھی نہیں رکے، آخری میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کی ہے نا، اس لیے تو عیسائی ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں یہودیوں سے۔ عیسائی سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں یہودیوں سے، کیونکہ جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے یہودیوں کو خوب مارا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بھی عیسائیوں نے یہودیوں کو خوب مارا، ہٹلر کون تھا؟ عیسائی تھا نا۔ جب ہٹلر نے مارا 6 ملین جیوز کو پکڑ کے چیمبرز میں بھر کے مارا، ان کو گیسز زہریلی چھوڑ کر، یہ کس کی شرن میں گئے؟ فلسطین کی شرن میں، مسلمانوں کی شرن میں گئے۔ آپ کو پتہ ہے جو رومن کنگ تھا، جب وہ عیسائی بنا، آپ کو پتہ ہے رومن سپر پاور تھا اس زمانے میں، وہ عیسائیوں سے بھی نفرت کرتا تھا، یہودیوں سے بھی نفرت کرتا تھا، وہ بولتا تھا مذہب میں نہیں مانتا، بہت پاورفل تھا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی عیسائیت قبول کیا تو یہودیوں کو خوب دھویا اس نے، کیونکہ پہلے عیسائی یہودیوں کے خلاف تھے، اور اوپر سے اب تو وہ پاور میں تھے۔ اتنے مارا اس نے یہودیوں کو، اتنے مارا، یہاں تک کہ یہودی بھاگ کر مسلمانوں کی پناہ لینے لگے۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں نا حضرت طارق بن زیاد، انہوں نے جب حملہ کیا تھا اسپین پر، تاریخی واقعہ ہے، پورا اسپین فتح کیا تھا، تو اس وقت یہودیوں نے بھی طارق بن زیاد کی جو ہے پناہ لی تھی، ان کی شرن لی تھی۔ یہ ہر زمانے میں مسلمانوں کی شرن میں آتے ہیں جب بھی تکلیف آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دیتا ہے، نواز دیتا ہے، تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ ایسی قوم ہے۔ تو مسلمانوں کو کیا، انہوں نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا، تو مسلمان کیا ہے؟ تو پھر اس کے بعد جو ہے ٹیٹس نے خوب دھویا ان کو، بہت ان کی پٹائی کی، بہت قتل کیا۔ اس طرح یہ معاملہ اس طرح چلتے رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو در بدر بھٹکایا۔ ٹیٹس نے جب ان کو مارا، یہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس کو ڈائسپورا بولتے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ان کے لائف ٹائم میں 2 بار ڈائسپورا ہے۔ ڈائسپورا مطلب یہ منتشر ہو گئے، پورے دنیا میں پھیل گئے۔ ہر بار ان کی دھلائی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ہر بار ان کو انعام دیتا تھا، نافرمانی کرتے تھے، دھلائی ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے آپ کو اکٹھا جمع کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حکومت قائم کی فلسطین کے اندر، لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے مدینہ۔ اب یہ چل رہا ہے 7 سینچری، 711 کے بعد، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 711 عیسوی میں آپ جو ہے نبی بنائے گئے، ٹھیک ہے؟ جب آپ نبی بنائے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی، آپ نے 10 سال مکہ میں کام کیا، اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے جب مکہ والوں نے آپ کو ستایا۔ جب مدینہ آئے تو مدینہ میں اکثر آبادی یہودی رہا کرتے تھے، آس پاس میں فلسطین میں بھی تھے اور مدینہ میں بھی رہتے تھے۔ ان کو معلوم تھا مدینہ میں سکون سے رہ سکتے، ورنہ باہر کے علاقوں میں عیسائی بہت دھوتے تھے ان کو پکڑ کے۔ مدینہ والے مشرک تھے، مکہ والے مشرک تھے۔ اور یہ یہودی آپ کو پتہ ہے، یہ مدینہ والے جو یہودی تھے، ان کے 3 قبیلے یہاں پر رہتے تھے، اور یہ آپس میں قبیلے بہت لڑے۔ آپ کو معلوم ہے ایک ہسٹری اور ایک ریسرچ کے حساب سے ان کے جو 12 قبیلے تھے نا، اس میں سے 2 بہت حاوی رہے، جو ہمیشہ فلسطین پر قابض رہے، لیکن یہ سب سے زیادہ نافرمان تھے اور ان کی دھلائی سب سے زیادہ ہوئی۔ تو ان 12 قبیلوں میں جو منتشر ہوئے پر دنیا میں پھیل گئے، اس میں سے کسی کا ایک ریسرچ ہے کہ ایک قبیلہ تھا جو افغانستان میں آ کر بسا، اور جو پٹھان ہے پورے جتنے بھی ہے وہ انہی کی نسل سے، یہودیوں کی وہ ایک قبیلے کی نسل سے۔ لیکن اس کی کتنی سچائی ہے نہیں معلوم، لیکن ایک ریسرچ ہے جو یہ بتاتا ہے، اور واقعی میں ان کا حلیہ، ان کا رنگ وغیرہ، آنکھیں جو بالکل یہودیوں کی طرح آپ دیکھیں گے نظر آتی ہے۔ خیر وہ ایک ریسرچ ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن جب یہ قبیلے الگ الگ گروہ میں اور بڑھتے گئے تو ان کے اور 3 قبیلے تھے بعد میں جو بنے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو، کون سے تھے؟ 3 ہے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور ایک بنو، نہیں ارے وہ عرب قبیلہ ہے،
میں نام بھول رہا ہوں، میرے زبان پہ نہیں آ رہا ہے، مجھے یاد تھا ابھی. یہ 3 قبیلے مدینہ میں رہتے تھے اور آپس میں بھی لڑتے تھے بہت، لیکن ان کی دشمنی مدینہ کے مشرک لوگوں سے تھی جو بعد میں مسلمان ہو گئے پورے. یہ کیا دھمکی دیتے تھے پتہ ہے آپ کو مشرک کو، مدینہ کے مشرکوں کو؟ ایک نبی آنے والا ہے، تورات میں اس کے بارے میں لکھا ہے، وہ جب آئیں گا نا تو ہم تم سے لڑیں گے، وہ نبی کے ساتھ مل کر لڑیں گے. لیکن اللہ نے وہ نبی کو بھیجا، لیکن ان کے قبیلے سے نہیں بھیجا، عرب سے بھیجا. بس ان کو یہی جلن تھی. نبیوں کے بارے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے. مطلب یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ نبی حق ہے، پھر بھی نہیں مانے. پتہ ہے کیوں؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ جیسے شیطان جانتا تھا کہ اللہ ایک ہے، شیطان جانتا تھا اللہ ایک ہے، شیطان جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ہے، شیطان یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور سجدہ نہیں کیا تو سزا دیں گے. پھر بھی تکبر حسد 2 چیزیں ایسی ہے انسان کو حق ماننے سے انکار کر دیتی ہے. ابلیس سب کچھ جانتا تھا پھر بھی سجدہ نہیں کیا نا، معلوم تھا کہ جہنم میں جائے گا، کوئی بچا نہیں سکتا، پھر بھی کیا نا. ویسے یہودی بھی شیطان کے چیلے، شیطان کے ساتھی ہے. یہ جانتے کہ اللہ کے رسول نبی حق ہے، سب جاننے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا. جب اللہ کے رسول آئے تو سب سے پہلے ایمان کون لا لیے؟ خزرج اور اوس، یہ 2 قبیلے مشرک تھے، اور یہ بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ یہودی 3 قبیلے، اور یہ 2 قبیلے کون تھے؟ مشرک. لیکن یہ 2 ایمان لے کر آ گئے. اب یہ پریشان، نبی تو ہمارے پاس آنے والا تھا، ادھر کیسے آ گیا؟ یہ تو یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے آنے والا تھا، یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل. یہ حسد کی بنیاد پر وہ لوگ ایمان نہیں لائے. یہ ایسی قوم ہے، کچھ یہودی ایمان لائے بس، بہت کم. اللہ کے رسول کے زمانے میں انہوں نے معاہدہ کیا، ٹریٹی کی کہ ہم آپس میں ایک ساتھ رہیں گے. یہودیوں نے پرومس کیا تھا، لیکن جب ایک جنگ ہوئی تو ایک جنگ میں انہوں نے باہر والوں کا ساتھ دیا، یعنی مشرکین مکہ کا. مدینہ کے مشرک قبیلے مسلمان ہو گئے، تینوں یہودی قبیلے بولے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اگر مکہ والوں نے اٹیک کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ دھوکہ بازی دی. ایون جو ہے پلانس لیک کرتے تھے، ادھر سے خبریں پہنچاتے تھے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے تینوں قبیلوں کو مدینے سے نکال دیا، کیونکہ انہوں نے وعدہ توڑا تھا. آج بھی یہودی بولتے ہیں ہم کو وہاں سے نکالا گیا، حجاز مدینے کے ایریے کو بولتے ہیں. کہا کہ ہم کو حجاز سے نکالا گیا تھا، ہم واپس لیں گے اپنا حجاز، آج بولتے یہ لوگ. جبکہ کیوں نکالا گیا ان کو حجاز سے؟ کیونکہ انہوں نے دھوکہ کیا تھا، وعدہ توڑا تھا. جبکہ اللہ کے رسول تو پیس کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار تھے، بات بھی ہوئی تھی، وعدہ ہوا تو لڑیں گے نہیں آپس میں، صرف باہر والوں سے تم نے ہمارے ساتھ دینا ہے ان کے خلاف. تو پھر ان کو نکالا گیا. پھر اس کے بعد اسلامی حکومت پھیلنے لگی. حضرت عمر کا زمانہ جب آیا تو فلسطین پر خالد بن ولید نے حملہ کیا، اور اس کو پھر فتح کرنے کے لیے جب بات آئی، قلعے میں سارے یہودی قید ہو گئے تھے، اپنے آپ کو بند کر لیا. ان کو معلوم تھا جیت تو نہیں سکتے، بڑا مشکل ہے مسلمانوں سے. لیکن انہوں نے کیا ہم نے اپنی کتابوں میں پایا ہے کہ ایک انسان جو تمہارا مسلمانوں کا امیر ہوگا وہ فقیری حالت میں آئے گا، مطلب اس کے کپڑے میں پیون ہوگا، ہم اس کو اپنا بیت المقدس سونپ دیں گے، چابی دے دیں گے بنا لڑے. تو حضرت جو ہے ابو عبیدہ ابن جرہ اور دوسرے کچھ صحابہ تھے، میں نام بھول رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے امیر کی صفت ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر کو فرمایا کہ یہ لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں. حضرت عمر فوراً آئے، اور حضرت عمر انصاف کی کتنے پابند تھے پتہ ہے آپ کو؟ جب کسی سفر پہ نکلتے تو ایک منزل خود اونٹ پر بیٹھتے اور اگلی منزل پر غلام کو اوپر بٹھاتے. اللہ پوچھے گا. جب فلسطین پہنچنے والے تھے تو اب باری تھی غلام کے اوپر بیٹھنے کی. غلام بولا اب نیکسٹ منزل فلسطین ہے، آپ بیٹھ جاؤ اوپر. وہ بولے کہ نہیں، بیت المقدس مسجد. کہا کہ جو رول ہے رول، نو چینج. یہودیوں کے علماء نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کا ذکر اپنی کتابوں میں آتا ہے، چابی دے دی بنا لڑے کے. اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں آیا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی کی خلافت، امیر معاویہ، یزید، بنو امیہ، بنو عباس، خلافت بڑھتی گئی. پھر ایک زمانہ ایسا ہوا مسلمان جب آپس میں بھیڑ پڑے، لڑ پڑے، پھر سے انہوں نے بیت المقدس کھو دیا. پھر اس کے کئی سالوں بعد صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا 11 سنچری کے اندر. صلاح الدین ایوبی نے جب اس کو فتح کیا تو اور یہ بہت خطرناک جنگ ہوئی تھی، میں آپ کو کبھی بتاؤں گا.
صلاح الدین ایوبی نے جب اس کو فتح کیا تو اس کے کئی سالوں تک، تقریباً 1000 سال تک کوئی وہاں پر یہودی اور عیسائی نہیں آ سکا۔ پھر اس کے بعد 18 سینچری اینڈ ہوتے ہوتے پھر یہودیوں نے اپنی پلاننگز بنانا شروع کیے، پھر سے بیت المقدس پہ قبضہ کرنا ہے، کئی جگہ ڈیلیگیٹس بھیجنا، کئی کنٹریز سے بات کرنا، ہمیں سپورٹ کرو، وہاں جانے دو۔ فلسطین کے جو مسلمان تھے ان کو جا کر ریکویسٹ کرتے تھے ہم یہاں صرف اپنی عبادت کریں گے، وہ جو دیوار مقدس ہے، جو تھرڈ ٹیمپل بنانے کا ان کا ارادہ ہے نا، ہم بس وہاں جائیں گے، عبادت کریں گے اور چلے جائیں گے۔ ریکویسٹ کرتے تھے، مسلمان بھی بولتے تھے ٹھیک ہے ان کو جانے دو، پیس کے ساتھ آ رہے جا رہے، کچھ وہاں پر دھیرے دھیرے بسنے لگے۔ پھر 1948 سے پہلے جب مارنے لگا ہٹلر یہودیوں کو، تو یہ پورے بھاگ کر کدھر آئے؟ فلسطین، کیونکہ دوسرا کوئی کنٹری ان کو لینے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ یہودیوں نے بہت مارا ان کو، یہ بھی ایک عذاب کی شکل تھی۔ پھر یہ فلسطین میں دھیرے دھیرے بسنے لگے، 2% لوگ تھے اور کچھ ہی سالوں میں یہ 60% سے زیادہ ہو گئے، اور جنہوں نے جگہ دی تھی ان کو ہی وہاں سے ہکال دیا، ان کو ہی وہاں سے بھگا دیا۔ پھر UN کے اندر انہوں نے عرضی پیش کی کہ ہمیں جو ہے ایک اسٹیٹ دیا جائے۔ اس وقت فلسطین پر جو ہے برٹش حکومت کیا کرتا تھا۔ برٹش نے کہا کہ ٹھیک ہے دونوں کو کچھ دیں گے، 60-40% دونوں کو بانٹ دیں گے۔ پھر ڈسٹریبیوشن ہوا، مسلمانوں کو کون سا حصہ ملے گا، یہودیوں کو کون سا حصہ ملے گا۔ ڈسٹریبیوشن ہونے کے بعد بھی یہ لوگوں نے اپنا ظلم نہیں روکا، ہر تھوڑے دنوں پہ بمباری کرتے، کچھ بھی بہانہ بناتے کہ حماس نے اٹیک کیا، پھر یہ اندر گھس جاتے۔ حماس کا ایک اٹیک ہوتا، 2-3 یہودی مارے جاتے، لیکن یہ اسی کو بہانہ بنا کر ہزاروں فلسطینیوں کو مار دیتے، کیونکہ ان کے نزدیک تمام انسان کیا ہے؟ یہ انسان نہیں ہے، وہ بولتے ہم ہی اصلی انسان ہیں، اللہ نے جن کو بنایا ہے۔ یہودیوں کا یہ بدگمانی ہے۔ مطلب اتنے پیٹے یہ تاریخ میں، سب سے زیادہ پیٹے یہ، پھر بھی ان کی عقل ابھی بھی نہیں آئی، اللہ کا ڈر ان کے اندر ابھی بھی نہیں آیا، سب سے زیادہ پیٹے گئے۔ پھر اس کے بعد وہ ہر بار بڑھتے گئے۔ 1948 میں انہوں نے اسرائیل اسٹیٹ قائم کیا، اس کے مخالف میں 1948 میں پورے عرب ممالک نے مل کر ان کے خلاف جہاد کیا، لیکن اس وقت یہ اتنے زیادہ طاقتور ہو چکے، حاوی ہو چکے تھے، اور امریکہ اور بڑے بڑے انگلینڈ وغیرہ ان کا جو ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، پوری پری پلان سازش تھی، اور یہ لوگ جو ہے فلسطین پر قابض ہو کر ایسے بیٹھے کہ آج وہ پورا اسرائیل بن چکا ہے۔ اور آج کے حالات کیا ہے یہ تو آپ ڈیٹیل میں جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کا ایسا پلان ہے کہ وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، وہاں پر سلیمان علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی تھی، جس کا واقعہ ہے قرآن میں بھی ذکر ہے، اور وہاں پر انہوں عبادت کیا کرتے تھے، اور وہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا تابوت تھا ایک صندوق کی شکل میں، اور یہ جھوٹے الزام لگایا کرتے تھے کہ اس میں جادو کی کتابیں تھی، اور سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے ان کتابوں کے سہارے سے، تو نعوذ باللہ نبیوں پہ الزام لگاتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، یہ تو شیاطین تھے جو جادو کیا کرتے تھے۔ مطلب اس زمانے کے یہودی ہی تھے تو جادو ٹونے میں بہت آگے تھے، آج بھی یہ لوگ جادو ٹونا بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کے پاس جادو کی ایک قسم اور ایک جو ہے علم پڑھایا جاتا ہے کپالا، پتہ ہے آپ کو؟ ان کی یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا جاتا ہے اس کو کپالا، یہ اسپیشل جادو کے اوپر ہی پورا سبجیکٹ ہے۔ تو یہ الزام لگایا کہ اس تابوت میں جو ہے کتابیں تھی، سلیمان علیہ السلام اس کے ذریعے حکومت کیا، اس میں طریقے تھے جنوں کو قابو میں کرنا کیسے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا جنوں پر حکومت، جانوروں پر حکومت، تو انہوں نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور پھر ہر بار وہ پیٹے۔ سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا، وقت نظر جب آیا سب توڑ دیا، ختم کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر سے سیکنڈ ٹیمپل بنایا تھا، پھر اس کے بعد جو ٹیٹس آیا پورا ختم کر دیا، چلا گیا۔ حضرت عمر نے جب جو ہے حملہ کیا تھا فلسطین پر، اور بیت المقدس کو جب انہوں نے کیپچر کیا، تو حضرت عمر کی روایت ہے، حضرت عمر نے لکھا ہے کہ میں نے وہاں پر تابوت سکینہ یا ایسی کوئی چیز وہاں پر صندوق وغیرہ میں نے نہیں پایا، وہاں پر ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس لیے واللہ عالم وہ چیز اب کہاں پر ہے، کس جگہ ہے، کسی کو نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا اب بولنا ہے کہ ہم تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے توریت میں ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو اس زمین کا حکمراں بنائے گا، اس کو بولتے ہو پرومس لینڈ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ پرومس لینڈ۔ لیکن قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا تھا؟ ہم تمہیں حکمرانی دیں گے، تمہیں سرخرو رکھیں گے اگر تم اللہ کے احکامات کی
پابندی کرو گے. تو انہوں نے اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کی نا, نبیوں کو قتل کیا انہوں نے, اس لیے اللہ نے ان سے چھین لیا وہ اعزاز, وہ مرتبہ. اب وہ کس کو دے دیا؟ جو اللہ کی ماننے والے, یعنی مسلمان. اب مسلمانوں کے لیے ہی وہ عبادت گاہ ہے, وہی ان کا جو ہے حق ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت کے قریب معاملہ یہ ہوگا کہ یہودی اسرائیل پر یعنی فلسطین پر پوری طریقے سے قابض آ جائیں گے, بیت المقدس کو ڈھا دیں گے, ان کی حکومت آ جائیں گی, وہ اس پر قابض ہوں گے. لیکن یہ زیادہ وقت نہیں چلے گا, پھر قیامت آئیں گی, اور جب قیامت آئیں گی تو ایک ایک یہودی قتل کیا جائے گا, یہاں تک کہ ایک پیڑ کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا اور مسلمان اسے ڈھونڈیں گے. جب جہاد شروع ہوگا, بڑی جہاد, جو قیامت سے پہلے جو بڑی نشانیاں ہیں, تو وہ جھاڑ تک کہیں گا کہ یہ یہودی یہاں چھپا, اسے مارو. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. تو یہ معاملہ ہوگا. پھر اس کے بعد قیامت کا کیا معاملہ ہوگا, قیامت کے وقت یہودیوں کا کیسے ہوگا, انشاءاللہ یہ ہم کسی وقت دیکھیں گے جب وقت ملے گا. تو ابھی وقت بھی ہو چکا ہے, اذان بھی ہو چکی ہے. تو یہ معاملہ تھا اس قوم کا, اور یہ قوم کے حالات ایسے تھے. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اپنے دین پر عمل کرتے رہنا چاہیے, اتحاد برقرار رکھنا چاہیے, اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, لوگ سوال کرتے ہیں, تو ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیجیے, اسٹرکٹلی بائیکاٹ کیجیے. اپنی زندگیوں کو سدھاریے تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہوں ان کے حق میں. ویسے تو اپنے لیے دعا چاہیے, سدھرنا اس لیے کہ اپنی نجات ہو. ہم چاہتے ہیں ان کا سپورٹ کریں, لیکن ہم اپنی زندگیاں خود نہیں بدل رہے ہیں. تو یاد رکھیے یہودیوں کے جو حالات تھے ہمارے اندر وہی چل رہا ہے. تو اپنے آپ کو نیک بنائیے, ان قوموں سے سیکھیے کہ ان کے کیا حالات ہوئے, دنیا پرست ہو گئے, بس اسی کے پیچھے لگے. اللہ نے اتنا ذلیل کیا پھر بھی نہیں سدھرتے. کہیں ہم تو ان میں شامل نہیں ہیں. ہم یہاں بیٹھ کر ان کی برائی کر رہے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں, کیا ہمارا بھی کوئی ایسے ذکر کرے گا؟ یہ اللہ کے نیک بندوں میں ہمارا ذکر کیا جائے گا. تو قرآن کو پڑھیے, احادیث کو پڑھیے, اس پر عمل کیجیے, اپنی زندگی کو تبدیل کیجیے. اور مسلمانوں کے معاملات کو پڑھتے رہنا, دیکھتے رہنا, سنتے رہنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص میں ایمان نہیں ہے جس کو یہ فکر نہیں ہے کہ اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. ہمارے وہ ٹینشن ہی نہیں ہے کیا چل رہا, جو چل رہا چلنے دو, اپنی زندگی میں مست نہیں. ان کے لیے دعائیں کیجیے, یہ بہتر ہے جو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے آس پاس میں اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کوششیں کیجیے. وقت ضائع مت کیجیے, زندگی برباد مت کیجیے. صرف گھومنے پھرنے, عیش کرنے, کھانے پینے میں, اڑانے میں زندگی مت ڈالیے. اپنے آپ کو, اپنے وقت کو اپنے دین کے لیے, اپنے آپ کے لیے, اپنے گھر کے لیے, فیملی کے لیے استعمال کیجیے. اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کیجیے. جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, خیر خواہی لوگوں کے ساتھ کیجیے. صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں, دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک اور ایک بنائے, جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.